نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، یہ محرماں یہ ستاروں کی دل نشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر آنا ہے تو آنا نبی کے روضے پر، اگر آنا ہے تو آنا نبی کے روضے پر۔ اے موت تجھ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے، اے موت تجھ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے۔ اب آئیے حضرت مولانا نسیم صاحب آپ حضرات کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال تعالى قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خدا پاک رحمان و رحیم، اے خدا پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، اے الہ العالمین بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کار ساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم برے عیبوں سے تو ستار ہے، تو ہے داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، اور تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو، تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، اور ہر طرف سے ہو کے اب خوار و تباہ، ہر طرف سے ہو کے اب خوار و تباہ، آ پڑے اب تیرے در پہ یا الہ، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، ان کی رحمت ہم پہ اب مقبول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر، درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ بڑی عظمت والی مجلس ہے، آپ مل کر بیٹھیں، سب بالکل پیچھے نہ جائیں بھائی، ادب سے بیٹھیں اور مل کے بیٹھیں۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو پہلے میں نے اعلان کر دیا کہ پروگرام بہت زیادہ نہیں چلے گا، آپ نہ ڈریں کہ بھائی اب بیان شروع ہو گیا تو صبح ہو جائے گی۔ یہ جگہ ایسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، پروگرام جب وہ تقریر کرتے تو آنکھ بند 3 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں کھلتے، پروگرام چلتا رہتا ہے۔ تو گئے بیچارے، بہت بڑا مجمع تھا، بہت انتظام کیا گاؤں کے لوگوں نے، تو تقریر شروع ہوئی، آنکھ بند 1 2 3 4 کر کے چلتے 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 سب چلے گئے۔ جب 3 گھنٹے بعد مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تھی، 90 سال کے ضعیف آگے بیٹھے تھے، تو مولوی صاحب آنکھ کھلی رونے لگی، پورے گاؤں کے لوگ چلے گئے، کوئی تقریر نہیں سنتا، چچا کم از کم آپ ہی نے عزت بچائی کہ آپ بیٹھے، رونے لگے مجھے۔ تو چچن کا ہے مولوی صاحب،
رو نائی جو چدریت بیٹھو تو ہماری ہے کدئی دو ہم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور آپ اب آگے آ جائے، بیچ میں جو خلا یا خالی ہے نا، شیطان یہاں بیٹھ کے آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت کرو گے برکت ہوگی، سبحان اللہ۔ پیچھے سے لوگ آ جائیں، میرے نوجوان بہت محنت کیا نوجوانوں نے یار، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ آ جائیں گے فوراً پیچھے سے آگے آ جائیں، ایک بھی کرسی خالی نہ، مل کے بیٹھیں۔ یہ مجلس ہے جس پہ بیٹھنا بھی انعام ہے دوستو، ایسی مجلس سے اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، 12 علماء بتاتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کانٹا لگ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے آگے بیٹھتے، کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا، کوئی کچھ کر رہا، ایسا نہیں، ادب سے بیٹھے۔ انشاءاللہ میرے بعد جو بیان ہوگا زبردست بیان ہوگا، میں تو آپ کو بالکل جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائے۔ بڑی خوشی کی بات ہمارے نوجوان آ گئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ محبت اللہ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں آج پیش کروں گا۔ شاید کچھ لوگ سن چکے ہیں، اس سے پہلے ابھی پروگرام ہوا، میں نے اس موضوع پر بات کی تو میں نے کہا تھا بھائی کم سے کم 3 سے 4-5 جمعے لگتے جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں، کافی سمے لگتی، تو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات اور سنسار کو بنایا، سنسار میں ایک دو نہیں، اگر مخلوق کو، منوس کو چھوڑ کے مخلوق کو سب کو گنتی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ کتنے بھائی؟ 18,000۔ چرند پرند سب کو دیکھتے رہیے، پانی میں رہنے والے، جنگلات میں رہنے والے، زمین پہ رہنے، خشکی اور تری میں رہنے والے، 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا۔ اور 18,000 مخلوقات میں رب نے نائب کسے بنایا؟ یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، آخری گرنتھ، آخری کتاب قرآن خود اعلان کرتا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم بنایا۔ کیا مطلب؟ تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا، اور دنیا کی ساری چیز کو میں نے انسان کے لیے بنایا۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم عظمت والے ہیں، مکرم والے ہیں، اور تمام چیزوں پر انسان کی حکومت ہے، اور تمام چیزوں کو رب ذوالجلال نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ ایک ایشور کی، اللہ کی محبت۔ اب اللہ کی محبت دیکھو، چند چیزوں میں مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ کے گھر پہ جو نل لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، 2-3 ہینڈل مارنے کے بعد اللہ اسی زمین سے گرم پانی عطا کر رہا۔ کون سی مشین لگی؟ رب یہ جانتا ہے اس وقت میرے بندے کو گرم پانی کی ضرورت ہے، اللہ اسی زمین، اسی پرتھوی سے اللہ ہمیں گرم پانی عطا کر رہا کہ میرا بندہ گرم پانی چاہیے، اس لیے اللہ دے رہا۔ اور ان ٹھنڈ کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ان سبزیوں کو پیدا کیا، کھانے کی چیزوں کو پیدا کیا جو انسان کو نقصان نہ کرے، وہ اللہ نے ٹھنڈ کے موسم میں پیدا کیا۔ گرمی میں جائیے، جس نل سے آپ ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈا گرم پانی نکالتے ہیں، رب ذوالجلال اسی زمین سے، اسی پرتھوی سے میرے دوستو اللہ تعالی ہم اور آپ کو ٹھنڈا پانی عطا کر رہا ہے کہ اس وقت میرے بندے کو جو ضرورت ہے وہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور دوستو ایک ایک چیز پر، اپنے جسم، اپنے اعضاء پر اگر دیکھو، غور کرو، اللہ نے آگ بنائی ہے، آگ کی پتلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہر طرف حرکت کر رہی، چل رہی، اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ میرے امت کے ساتھیوں، انسانوں، غور کرو، اگر اس کا چلنا، اس کا حرکت کرنا بند ہو جائے، اتنی مٹیاں جمع ہو جائیں گی، آپ رومال سے بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فلٹر ہونے کا کیا طریقہ بنایا ہے میرے دوستوں، اللہ کی تعریف کرو۔ اور یہ اللہ نے پلکیں بنائی ہیں، آپ کی آنکھ کے اوپر جو اللہ نے بال لگائے ہوئے ہیں، اگر یہ آپ کی آنکھ پہ نہ رہے دور تک دیکھ نہیں سکتے ہو میرے دوست۔ غور کرو،
آج ہم سب ایشور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو رب آپ کی محبت میں دنیا کے سارے نظام کو بنایا، ہوا کا نظام، بارش کا نظام، ٹھنڈ کا نظام، گرم کا نظام اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے بنایا۔ وہ انسان آج دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ غور کرو، بلغم جانتے ہو نا، بلغم کتنی خراب چیز ہے، آدمی کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو غور کرو، اللہ نے آپ کے ناک اور منہ کے اندر گلے میں اللہ نے بلغم کو رکھا ہے آپ کے پھیپھڑے کی حفاظت کے لیے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر وہ حفاظت نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت وہ حفاظت کی چیزیں آپ کو نہیں لگا سکتی جو رب ذوالجلال نے لگائی ہے۔ کہ جو آپ ہوا آپ کے اندر جا رہی ہے میرے دوستو، اور گرد آلود چیزیں آپ کے اندر جا رہی ہیں، اسی بلغم کے اندر جا کے پیوست تھوڑے جو پھیپھڑے تک نہیں پہنچ رہی، آپ کا پھیپھڑا محفوظ ہے۔ یہ کون ہے میرے دوستو جو دنیا کے لیے؟ یہ رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے شدید محبت فرماتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی ہیں، ان سے سوال کیا ایک مرید نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیسے یہ پتا چلے کہ اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ محبت فرماتے یا کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی علامتیں کیا، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سمجھایا جس سے محبت ہوتی ہے اسے کتنا بھی بڑا ہدیہ تحفہ پیش کر دیا جائے اسے بہت مختصر سمجھتا ہے۔ محبت کرنے والا بہت تھوڑا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بہت کم دیا، بہت کم عطا کیا۔ اب دیکھو اللہ کی نعمتوں کو۔ اب مسلمانوں، ایمان والوں، میرے بھائیوں، غور کرو، یہ جسم جو اللہ نے بنایا ہے، آنکھ اللہ نے بنائی ہے، دماغ اللہ نے دیا ہے، اگر آپ کے دماغ کا ایک اسکروپ اللہ ڈھیلا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے صحیح نہیں کر سکتی۔ میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، آپ ننگے ہو کر کے گھومو گے۔ اللہ نے آنکھ بنایا، ہاتھ بنایا، زبان بنایا، جسم اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اور تندرستی اللہ نے عطا کی، تمام بیماریوں سے میرے دوستوں اللہ نے ہمیں بتایا، پھر ایمان اللہ کی شکر ادا نہیں کرتے۔ غور کرو، یہ ہاتھ اللہ نے دیکھو اسے ہلا رہے ہیں، ادھر کر رہے ادھر کر رہے، کون سی مشین فٹ کی ہے؟ 60 سال 70 سال عمر ہو گئی، 40 سال کے ہو گئے، کس نے اس کے اندر گنی سین کی؟ میرے دوستو اے رب ذوالجلال کی طاقت ہے کہ ہم اور آپ اس کو حرکت، اللہ اگر اس کی حرکت کو بند کر دے، لقمہ کھانے کے لیے اٹھائیں گے دوسرے کے لیے نہیں جا سکتا۔ زبان اللہ چھین لے بات نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو غور کرو، سوچو، جن کی زبان نہیں ہے زبان کی قیمتوں سے سمجھو، جن کی آنکھیں نہیں ہے دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی قیمتوں سے سمجھو، جو کانوں سے سن نہیں سکتے ہیں کان کی عظمت ان سے سمجھو کیا ہوتی ہے، جو پیر سے چل نہیں سکتے ہیں پیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ میرے دوستو ان سے جا کر کے ملو، ان سے پوچھو تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ محب جو بھی چیزیں عطا کرتے اسے تھوڑا سمجھتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دنیا میں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن خود ریکارڈ بیان کرتا ہے، قرآن خود اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے بوچھار کی میرے دوستو حق میں عطا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں میں نے تجھے بہت تھوڑا دیا۔ یہ کون کا رب کہہ رہا ہے؟ محبت نکالو رب کی۔ اتنا ساری نعمتیں دینے کے بعد، اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد رب کہہ رہا اے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں میں نے آپ کو بہت تھوڑا عطا کیا۔ غور کرو، سوچو، مسلمانوں، میری امت کی ماں اور بہنوں، پھر ہماری عبادت مختصر، بہت ہوا روزہ رکھ لیے،
پنج وقتہ نمازی تو بہت کم ملیں گی، 2%۔ 98% مسلمان مسجد سے دور ہے، 2-4 لوگ مل جاتے ہیں نماز کے لیے، بہت ہو گیا۔ زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ بھی ہو رہی، اللہ اکبر، زکوٰۃ بھی آج مسلمان نہیں دیتا۔ اگر آج مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتا، جسے زبان میں کہیں زکوٰۃ ادا کرتا، تو میرے دوستو دنیا میں کوئی بھوکا نہ مرتا۔ آج زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، کبھی ہو گیا تھوڑا بڑا، مولوی صاحب لوگوں دیکھ لیے نا، حالت خراب ہو جاتی ہے، آئے گی رسید کاٹ۔ اور اپنے گھر کا سب سے گھٹیا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ چندہ میں کرتا ہوں، شاید آپ کو بتایا ہوں، ذہن دوڑا رہا کہ میں ہم لوگ چندہ کرتے ہیں تو کہا ہے کہ ایک آدمی کی دکان پہ جاتے تو اپنے دکان کی سب سے پرانی گھٹیا نوٹ دیتے ہیں، جو پھٹی پھوٹی رہے، رکھتے رکھتے کافی ہو گئے۔ تو میں نے ایک دن اس دکان والے سے کہا بھیا جو تم نوٹ دیتے ہو اس کو جلا دیتا ہوں، کسی کام نہیں آتی گھٹیا نوٹ ہے۔ مسلمانوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کے دروازے پہ کوئی اگر آتا، مانگنے کے لیے آتا، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آتا، تو مسلمانوں کیا کرتی؟ پہلے اس سکے کو لے جاتی، دھوتی پانی سے، اس کے بعد خوشبو لگاتی، پھر اس کو دیتی۔ کیوں؟ جب کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی خیرات دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے مسلمانوں، تو ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ میری امت کی ماں اور بہنوں غور کرو کہ پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کرو کہ سب سے گھٹیا سامان اپنے گھر کے لیے دو۔ تو کیا ہے، ہمارے سارے عمل مختصر ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دینی معاملات، مساجد سے تعلق، مدارس سے تعلق، مکاتب سے تعلق، علماء سے تعلق، بہت مختصر ہیں۔ 4 مولوی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی آج کے نوجوان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑے ڈینجر لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ آج ہم کو دین روڈوں پہ ملتا ہے، یوٹیوب پہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دین سیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، سرچ کرو، ہر چیز فیس بک اور یوٹیوب کی میرے دوستو، آپ غور کرو کہ اس میں کتنے قادیانی ایسے ہیں جو اپنے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، کتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو سنو گے تو میرے دوستو غور کرو گے، یہ چیزیں سننا نہیں چاہیے، اپنے علماء سے تحقیق کرو۔ یوٹیوب کے زمانے میں یوٹیوب کی باتیں سن کے علامہ نہ بن جاؤ، بڑکا مولوی صاحب نہ بن جاؤ، قرآن و حدیث کے علماء کے دربار میں آ کے سیکھو، جن کے پاس دلائل ہے، جو تفسیر پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو صحیح نبی کا اسوہ اور نبی کا طریقہ جانتے ہیں، ان کے پاس آ کے دین سیکھو۔ میرے دوستو آج ہماری ساری عبادتیں محدود ہیں، بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر سی عبادت کو قرآن ریکارڈ بیان کر رہا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت زیادہ یاد کرنے والے میرے بندے، میری بندیاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندے، میری بندیاں میرا بہت تعریف کرتی ہیں، مجھے بہت چاہتے ہیں، میرا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے محبت کرتی ہیں، میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے امت کے نوجوانوں، ذرا اپنا محاسبہ کرو، میری امت کی ماں اور بہنوں اپنا محاسبہ کرو، 5 وقتہ نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 مرتبہ اپنے رب ذوالجلال کا انکار کرتے ہیں۔ اذان کی صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ دکان، مکان، کھیت کی طرف۔ اذان ہو رہی، کہاں بیٹھے ہیں؟ دکان پہ بیٹھ کے گپ کر رہے ہیں، اور وہ بھی جنت کی امید رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسأل حمیما حمیما، کل حشر کے میدان میں کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا، بیٹا نہ بیوی نہ بال اولاد، جس کے لیے کما رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں،
24 घंटे की जिंदगी कमाने पे लगा रहे, वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं, बीवी भी आपका साथ देने के लिए, एक नेकी कम पड़ गई, दौड़ते रहो हश्र के मैदान में, उम्मत के कई नौजवानों को आपका साथ नहीं दे। तो थोड़ी सी इबादत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, बहुत ज्यादा मेरा बंदा मुझे याद करता है, बहुत ज्यादा मेरी बंदी मुझे याद करती है। तो उम्मत के कई नौजवानों, अल्लाह की कोई तारीफ बयान करना चाहे, अल्लाह की कोई तारीफ करना चाहे, मैं खुद की बात कहता हूँ मेरे दोस्तों, नहीं कर सकता है। कल हश्र के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नत वाला जन्नत में, जहन्नम वाला जहन्नम में। एक अरसा गुजरेगा, एक अरसा गुजरेगा, एक जमाना गुजरेगा, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजेंगे, जाओ जन्नतियों से सवाल करो कुछ चाहिए। जन्नत क्या है मुसलमानों, हम और आपके ईमान वालों की जगह है, और मेहमान नवाजी जो चाहोगे हाजिर। क्या कहता, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐ मेरे बंदो, जो तुमने खाली वक्त में दुनिया की जिंदगी में अमल किए, आयश करो। रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ा करते थे, नमाज का वक्त होता था, फज्र के वक्त बिस्तर को छोड़ देते थे, शैतान को नाराज करके अपने रब को खुश करते थे। आप तो सब शैतान को खुश कर रहे थे। इतना सोच लेना नौजवानों, अगर बिस्तर पे रहूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, शैतान खुश होगा, मेरा रब नाराज होगा। हम अपने रब को नाराज नहीं करेंगे, बिस्तर फेंक दोगे। तो अल्लाह कहते, मेरे बंदे जो ठंड के मौसम में गरम गरम नरम नरम बिस्तर को छोड़ के, मेरे बंदे तुम मस्जिद में आए, वजू किए, ठंडे पानी से नमाज पढ़े, लो मेरे बंदे तेरे लिए मैंने ये जन्नत बना रखी है। और ऐ मेरे बंदे, तू मेरी मोहब्बत में जितना रोया, इतना किसी की मोहब्बत में नहीं रोया। आज दोस्तों गौर करो, इतना आंसू ईमान वालों से पूछो, अहले दिल से पूछो, इतना आंसू किसी की मोहब्बत में नहीं बहाया गया। हमने अपने रब को नहीं देखा फिर भी सजदे कर रहे हैं, हमने अपने रब को नहीं देखा फिर भी इबादत कर रहे हैं, अपने रब को नहीं देखा फिर भी मोहब्बत कर रहे हैं, अपने रब को नहीं देखा अजान की सदा आ रही, मस्जिद भाग रहे हैं। आ रही नहीं आ रही, ये मोहब्बत है मेरे दोस्तों, जो खींच के लाती। तो फरिश्ते जाएंगे जन्नतियों के पास, क्या कहेंगे, भाई कुछ चाहिए हो ये आप लोगों को, जन्नत क्या है, ऑर्डर, अल्लाह ये खाने को मिल जाए। विल्दानुम मुखल्लदून, सलमान बिखरे हुए मोती के तरीके से बच्चे चल रहे, सर कुछ चाहिए, सर आपको कोई जरूरत है, सर आप चल रहे मोती के तरीके से। देखोगे हदीस पैगंबर 70 साल तक उन्हें तक की बात कर देखते रहोगे, साथ नहीं होगा, ऐसे होंगे। और जन्नत में क्या होगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है मेरे दोस्तों, जिसे रब का सलाम आएगा, जाओ जन्नतियों को मेरा सलाम कह दो। जन्नत जाओ सलाम कह दो, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जन्नतियों को रब जुल जलाल का सलाम आएगा, सलाम। अब इतना दिन गुजरने के बाद क्या होगा, सबसे पूछेंगे, कहा भैया जन्नत मिल गई, इससे बड़ी क्या चीज है। अब जन्नत तो मिल गई, अल्लाह ने मुझको जहन्नम से बचा के जन्नत में लाके डाल दिया, अब किस चीज की जरूरत है, अब कुछ और नहीं चाहिए, बस जन्नत तो मिल गई। तो फरिश्ता फिर अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा, अरे इलाहुल आलमीन, वो लोग कह रहे जन्नत तो मिल गई, अब क्या चाहिए। अल्लाह ताला कहेंगे, जाओ कह दो उलमा से पूछें, गौर करो, जाओ जन्नतियों से कह दो, उलमा से पूछें। है मुसलमानों, दुनिया में भी मौलवी साहब, जन्नत में भी काम आएंगे। मोहब्बत करो अपने उलमा से, कद्र करो अपने उलमा की, कद्र करो अपने से बड़ों की, अज़मत दिल में बैठाओ अपने से बड़ों की। ईमान वालों, मोहब्बत करो रब से। है मुसलमानों, ईमान वालों, हेलो 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 हेलो
میں عرض کر رہا تھا ایمان والوں، اب علماء کے پاس جاؤ، پوچھو ہے ایمان والے، علماء کے پاس آئیں گے، سب لوگ بھاگ کر کے جائیں گے، سارے جنتی علماء۔ بھائی اللہ نے جنت تو دے دی، اب کیا ٹھیک ہے کرسی خالی سب لوگ بھر لو، پیچھے سے آگے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ ہمارے بچے جو ادھر ہیں نوجوان بہت محنت کی آ جائے ماشاءاللہ۔ دیکھو میرا بھیا ایک اٹھ گیا، جزاک اللہ، یہ 3-4 کرسی خالی آگے بیٹھ جاؤ، بھیا آپ بھی آ جاؤ ماشاءاللہ، مہربانی کر رہے تھے آپ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے والی کرسی ایک بھی خالی نہ ہو، سب بھر لو۔ امت کے غیور نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میری امت کی ماں اور بہنوں، اب وہ سارے علماء کے پاس بھاگ کے جائیں گے، آپ لوگ بتائیے بھائی علماء ہیں اب کیا چاہیے؟ تب علماء کہیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ نے جنت کا تو وعدہ کیا تھا لیکن اور مزید وعدہ کیا تھا، ہم اپنا دیدار کرائیں گے۔ ہے جب اتنا سننا تھا، جو اللہ کی محبت دل میں تھی، جنت تو مل گئی لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا، یا اللہ وہ بھاگ کر کے آئیں گے اور فرشتوں سے اپنا پیغام کہیں گے، ارے اللہ تک میرے پیغام کو پہنچا دو، ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ بھائی ہے نا محبت، سب چاہتے ہیں انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے رب کو دیکھوں گا، لیکن کیسے؟ اعمال بہتر ہوگا تب نا۔ اے دنیا والا پھسپھسا ایمان، کمزور ایمان، جو پھسپھسا ہو، جس میں بھکڑی لگ جائے، یہ ایمان تو اللہ کا دیدار نہیں کرا سکتا، یہ ایمان اللہ کا دیدار نہیں کرا سکتا۔ جو ایمان آزان ہونے کے بعد مسجد تک لائے تو دل میں تمنا کرے مسلمان، ایک دن آئے گا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم جب بھی اللہ کا دیدار کریں گے، سارے جنتی اتنا خوش ہو گئے، یار میں نے رب کو تو سنا تھا، عبادت کی تھی، روزے رکھے تھے، پیٹ سے پتھر باندھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، دل سے محبت کیا تھا، قرآن سے محبت کیا تھا، نبی سے محبت کیا تھا، آج اللہ کے دیکھنے کی باری آئی تو فرشتے اللہ کے پاس پیغام لے جا کے پہنچائیں گے، ہے اللہ تیرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے نہیں دے سکتے، مجھے دیکھنے والے کے لیے حسن چاہیے، خوبصورتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 پردے کے اندر سے نبی کے صرف نور کو دیکھا تھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اللہ اتنے خوبصورت ہے کہ 70,000 پردے کے اندر سے صرف اللہ کی ایک تجلی کو صرف حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ ہم دیکھے چاہے دیکھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر بڑے ضدی قسم تھے، جو اللہ مجھے چاہیے تو چاہیے، جب بچے بھی آپ کے دم ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے تو ایسے وہ اللہ کے پیغمبر ہم کو چاہیے تو چاہیے، ہم اللہ آپ کو دیکھیں گے، میرے تب آپ کو دیکھیں گے، آپ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب نہیں مانے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 70,000 پردوں کے اندر سے تجلی میری کوہ طور پہ نازل ہو کر دیکھ لو گے تو پھر دیکھ لو گے۔ جب وہ تجلی نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے کوہ طور پہاڑ، اس کے بعد اتنی خوبصورتی آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تب تک کی بات تھی، اتنی خوبصورتی چہرے، نقاب لگائے رہتے تھے، ارد گرد جتنے پانی کھا رہے تھے سب میٹھے ہو گئے، جو درخت تھے ان درخت کے پتے اور پھل جو ملے کرے ہوئے تھے دوستو، اس نور کی تجلی کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ سب میٹھے ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال کی ذات وہ ہے، تو سب کیا تیاری کریں گے؟ کہا جاؤ تیاری کرو، اللہ تعالیٰ حسن کی بازار ہے، کیا ہے حدیث میں اس کا ترجمہ حسن کا بازار کیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی حسن کا بازار، جسے بیوٹی پارلر کہتے ہو، بیوٹی پارلر دنیا کا بیوٹی پارلر اللہ کے بیوٹی پارلر سے الگ ہے۔ اللہ کا بیوٹی پارلر وہ ہے، ایمان والے کھڑے ہوں گے، جنتی کھڑے ہوں گے، شیشہ لگا ہوگا اللہ کے بیوٹی پارلر کے اندر، آپ جائیں گے اللہ میں ایسا ہو جاؤ ہو گئے، اللہ میں کالا ہو گورا ہو جاؤ ہو گئے، اللہ میری ناک بڑی چھوٹی ہو جائے ہو گئے، اللہ میری دنیا خوبصورت ہو جائے، جو مانگو گے اللہ حسن کے بازار کے اندر۔ ایمان کی ماں اور بہنوں، ایمان کے دوستوں، اللہ آپ کے جو چاہو گے حسن اللہ، اللہ میں لمبا ہو جاؤ، اللہ میرا ایک پیر نہیں ہے وہ پیر آ جائے فوراً آ گیا، اللہ میں تھوڑا ناٹا ہوں بڑا ہو جاؤ فوراً ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا ہوگے جنت عدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور جنتوں کو فرشتوں نے بنایا، جنت عدن کو ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے بنایا۔ ایمان والو میری امت کی ماں اور بہنوں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار،
सारी जन्नत को अल्लाह के फरिश्तों ने बनाया, लेकिन जन्नत अदन को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। किसके लिए? हम आपकी मोहब्बत में, ईमान वालों की मोहब्बत में। उसकी तारीफ क्या है? उसके अंदर नीचे से नहरें जारी है। और जन्नत अदन को जो बनाया है अल्लाह ने दीदार के लिए। स्टेज देखा तो ना, स्टेज देख रहे हो ना, ऐसे स्टेज लगा हुआ, अंबिया स्टेज पर बैठे हैं, स्टेज पर सारे उम्मती कुर्सी पर बैठे हैं। अल्लाह ताला एक कुर्सी पर, ये कुर्सी जैसे ऊपर स्टेज पे लगी लगी, अंबिया बैठे हैं और सब एक तरफा सब बैठ के चले जाएंगे ये जन्नत। और उसके अंदर जो हवाएं चलेंगी उसके पर तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं आएंगी। जब हवाएं चलेंगी उम्मत के गयूर नौजवानों, उन हवाओं में ऐसे आप मस्तो मगन होंगे, ऐसे मस्तो मगन होंगे, दुनिया को भूल जाएंगे उन हवाओं की वजह से। सब जन्नती अदन में आएंगे। कितनी मोहब्बत, क्या हम मोहब्बत का। आज हमारी मोहब्बत झूठी है, अल्लाह से मोहब्बत का कार्य करते हैं अपने रब के साथ मुसलमान। हम रब को नहीं मानते हैं, झूठी मोहब्बत करते हैं। जो रब 70 माह से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करे। मेरी उम्मत की बार बहनों गौर से सुन लो, अपने आंचल में इसे पैरस करके ले जाओ। जो रब 70 माह से ज्यादा प्रेम करे, जो रब 70 माह से ज्यादा तुमको चाहे, आज हम उसको कुछ नहीं चाहते। जो रब आपकी मोहब्बत में दुनिया को बनाया, जन्नत अदन को बनाया, जन्नत को बनाया, और आपकी मोहब्बत में जन्नत अदन को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। आज क्या ईमान वाले मेरे दोस्तों मोहब्बत करते हैं, छोटे हैं मेरी मोहब्बत, मेरी नमाजें किसी के लायक नहीं है। नमाज पढ़ते हैं दिखावे के लिए, ज़कात देते हैं दिखावे के लिए, इमदाद करते हैं दिखावे के लिए, सजदे करते हैं दिखावे के लिए, छोटी मोहब्बत का दावा करते हैं। और अल्लाह के नाम का, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस शरीयत को बदनाम करते हैं लोगों के सामने। कौन ईमान वाले, जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, फेसबुक उठा करके देखो, गानों के साथ लिखा अब्दुर्रहमान है और शायद कर रहा पूरी दुनिया में नाच करके, गाना गा करके। मेरे दोस्तों, कौन सा नबी को दिखाएंगे? कौन सा मेरा अमल इस लायक है जो जन्नत आदम तक पहुंचाए? कौन सा अमल हमारा ऐसा है मेरे दोस्तों जो जन्नत में काम, जहन्नम में जो है कब्र के अंदर काम आए? मेरे दोस्तों, ऐसे अमाल तो हमारे दिखाई नहीं दे रहे। अब ये कि अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे। आज के हालात को देखो, आंखों से आंसू गिरते हैं। इस उम्मत का नौजवान, इस उम्मत का नौजवान, इसकी ये बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमानी की देख करके अपने फरिश्तों में तस्वीरें फरमाते, देखो मेरे नौजवान, मेरे बंदे को मेरी मोहब्बत में उठ के नमाज अदा कर रहा है। वो नौजवान रोड पे नजर आता है, शराब पीते हुए नजर आता है, जुआ खेलते हुए नजर आता है, ज़िनाकारी के अड्डे पे बैठा है, शराब के अड्डे पे बैठा है, नाम अब्दुर्रहमान है, मेरे नबी की शरीयत को बदनाम कर रहा, कुरान को बदनाम कर रहा, मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मेरे अल्लाह की अज़मत की रियाई की कसम मुसलमान अल्लाह को बदनाम कर रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे। तो जन्नत अदन के अंदर सभी बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्म करेंगे, ऐ दाऊद अपने सहीफे की तिलावत करो। दाऊद अलैहिस्सलाम जो सहीफा अल्लाह ने नाजिल किया, जब तिलावत करते थे परिंदे उनके सरों पे आके बैठ जाते। अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज दी थी, वो तिलावत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा है भाई? नहीं देखा है मेरे दोस्तों। अपने नबी का भी दीदार करेंगे। मूसा, ईसा, ज़करिया, 1.25 लाख कमोबेश अंबिया होंगे, सबका दीदार हम और आप करेंगे अपनी आंखों से। अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत फरमाएंगे। गौर करो, वही नबी जो मक्के की धरती पर जब कुरान की तिलावत करते थे, वो सालिम मुनाफिक जो नबी के दुश्मन थे, लेकिन उनके दिल में ऐसी मोहब्बत थी कि तिलावत के वक्त आके बैठ के तिलावत सुनते थे। आज नबी तिलावत कर रहे कुरान, तो हम और आप भी अपने नबी की जबान से कुरान की तिलावत सुनेंगे। अल्लाह ताला खुद मेरे दोस्तों सबसे आखिर में कुरान की तिलावत फरमाएंगे। है वो हवाएं चलेगी। अल्लाह जब कुरान को, जो कुरान लोगों में से आज इस नबी की उम्मत को मिला है, सबसे आखिरी नबी की उम्मत को मिला है, वो कुरान की तिलावत जो अल्लाह की ज़बानी है, अल्लाह की ज़बानी भी सुनेंगे।
میرے دوستو آوازیں آتی انسان محبت کرے تو اپنے رب سے کرے. اللہ کی پیغمبر کے محبوب ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. سب سے آگے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مسکرا کے غور کرو, سنو ادھر ادھر مت کرو بھائی. اللہ تعالیٰ مسکرا کے اپنے ابو بکر کو دیکھیں, یہ دیکھو میرے حبیب کا دوست ابو بکر ہے. سبحان اللہ. ان اللہ یتجلی عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. سب کا دیدار کریں گے لیکن خاص طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرا کے دیکھیں گے. تو پتہ چلا انسان محبت کرے. بات ختم کر رہا ہوں, آخری دن چل رہا. اللہ انسان محبت کرے تو اپنے رب سے کرے. کتنی بھی تعریف کر لے میرے دوستو, لیکن قرآن خود اعلان کرتا ہے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کرتے کرتے, اللہ کی ثنا بیان کرتے کرتے, اللہ کی کبریائی بیان کرتے کرتے, اللہ کی حمد تعریف بیان کرتے کرتے ایک جگہ آگے فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا, تو ایسے ہے جیسے خود تو نے اپنی تعریف کی. قرآن میں خود قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ نے کیا اپنی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 7 سمندر کو پیدا کیا. وسبعۃ ابحر, 7 سمندر اور اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. 7 دنیا کتنا ہو گئے, 14 ہو گئے. 14 سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بنا دیا جائے. ومن شجرۃ اقلام, اللہ نے کائنات میں سنسار میں جتنے درختوں کو پیدا کیا ہے سارے درختوں کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا دی جائے. اور 14 سمندر کا پانی جو سیاہی بنا اس سے اللہ کی تعریف لکھی جائے, اللہ کی توصیف لکھی جائے, اللہ کی کبریائی لکھی جائے, اللہ کی بڑائی لکھی جائے. امت کے غیور نوجوانوں, ایک دن آئے گا وہ سیاہی ختم ہو جائے گی, وہ کلمیں ختم ہو جائے گی, لیکن رب کی کبھی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تو میری تقریر کا خلاصہ کلام میری امت کی ماں اور بہنوں یہ ہے, اگر آپ محبت کریں تو اپنے رب سے محبت کریں. اللہ نے ایک دل بنایا ہے, 2 دل نہیں بنایا ہے. ایک رب کو دے دے کسی اور کو دے دے. اللہ نے اس لیے ایک دل بنایا وہ اللہ کے لیے ہے. تو دوستو محبت کرو تو اپنے رب سے کرو. اللہ پاک ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں نے, جگدیش پور کے نوجوانوں نے جو ایک پروگرام رچایا سجایا ہے, اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے صدقے میں اللہ ان کے ایمان کو کے اندر حرارت پیدا کرے, ان کا تعلق مسجد اور مدرسے سے ہو جائے. میرے دوستو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد حافظ سفیان صاحب ایک نعت پڑھیں, اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کا بیان ہوگا. حافظ سفیان صاحب تشریف لائیں اور نعت کلام ہم تمام سامعین کے سامنے